بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. رمضان کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے اس میں ذرا کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ کمی پیشی آئی تھی. تو آپ لوگوں کی بہت زیادہ گزارشات آ رہی تھی پوری دنیا سے, خاص کر کے ہمارے جو ہندوستان کے بہن بھائی ہیں وہ کافی زیادہ میسیجز کر رہے تھے کہ فیضان بھائی آپ لوگوں کا کنٹینٹ نہیں آ رہا. تو میں نے پھر سوچا کہ آپ لوگ ہمارے بالکل فیملی ممبرز کی طرح ہیں, ہمارے یوٹیوب کے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں یا دیکھنے والے ہیں, ہم نے ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنا فیملی ممبر ہی سمجھا. اور ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ آپ تک فکری کنٹینٹ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نعرہ تھا, اور یہ جو دین ہے یہ خالی نماز روزے کے لیے نہیں آیا, یہ ایوانوں میں حاکم بننے کے لیے ہے. اس حوالے سے ہماری کوششیں جو ہیں آپ سراہتے بھی ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ کنٹینٹ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں, لاسٹ ٹائم ان کی پوڈ کاسٹ ہم نے اپلوڈ کی تھی تو کافی زیادہ پھر ہمیں میسیجز بھی ملے کہ دوبارہ فیضان بھائی آپ خود آئیں اور ان کے ساتھ سوال کریں. تو میں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کی گزارشات ہیں تو سر آنکھوں پر. ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں شہیر احمد سیالوی صاحب. حال ہی میں یہ پاکستانی سیاست میں بھی جو ہیں انہوں نے بڑی ایک دھماکے دار انٹری ماری ہے, لیکن میری جو ان سے وابستگی ہے وہ ہے ان کی جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے نا, ایک دلی جس کو کہتے ہیں نا محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ دنیا میں انسان جس شخص سے محبت کرے گا قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو شہید صاحب جس کاز کو لے کے چل رہے ہیں, ہمارا جو البلاغ کا جو موٹو ہے جو تھیم ہے, ہم بھی اسی کاز میں چل رہے ہیں. تو میں نے انہیں زحمت دی اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ہی کال پہ کہا کہ فیضان بھائی میں حاضر ہوں, اور دوسری تیسری ملاقات میں ایک بڑا بھائی چارہ اور ایک آپ کہیں دوستانہ یارانہ والا جو تعلق ہے وہ بن گیا. شہیر بھائی ویلکم سر, بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا شہیر بھائی, سب سے زیادہ جو آپ سے ریلیٹڈ یہ سوال آتا ہے کہ آپ اچھے خاصے ایک فکری اور آپ کہیں کہ یہ جو میرا جسم میری مرضی والا ٹولہ تھا اس کے خلاف آپ محاذ پہ کھڑے ہوئے تھے, تو یہ پارلیمانی سیاست میں کودنے کا یہ آپ جیسی پرسنالٹی کو کیسے خیال آیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, میں نے دھرنے دیے پاکستان میں, ہر سال 2-3 دھرنے ہم دیتے تھے. ہمارے بارے میں مشہور تھا کہ سال میں 3-4 مرتبہ انہوں نے اسلام آباد بند کرنا ہی کرنا ہے, انہیں موقع چاہیے ہوتا ہے. اس طرح کی لوگوں نے باتیں کری. میں نے پہلی مرتبہ دھرنا دیا 2012 میں. آئی واز اسٹوڈنٹ آف سیکنڈ ایئر. امریکہ میں گستاخانہ فلم بنی تھی, اس کے اگینسٹ میں نکلا اور ہم نے موو کیا ٹورڈز امریکن ایمبیسی. ہمارے ساتھ پھر رستے میں عسکر مال کالج بھی آ گیا. آرمی کے سارے کالجز ہمارے ساتھ نکلے تھے. اے پی ایس ہو گیا, اے پی ایس ویسٹیج ہو گیا, اے پی ایس آرڈنس ہو گیا, جی سر سید ہو گیا, فوجی فاؤنڈیشن ہو گیا. رستے میں عسکر مال اور گارڈن کالج آ گیا. آگے اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, قائد اعظم کے اسٹوڈنٹس آ گئے. ہم پہ شیلنگ ہوئی, ربڑ بلٹس چلی, کئی لڑکے ہمارے بے ہوش ہو گئے. اچھا. شام کو جمعرات کا دن تھا. رحمان ملک ہمارا انٹیریئر منسٹر تھا, اس نے کہا کہ کل پورے ملک میں یوم عشق رسول منایا جائے گا, ان نوجوان کو ہم داد دیتے ہیں, یہ بغیر کسی سیاسی مقصد کے ایک کاز کے لیے نکلیں. اگلے دن پاکستان کے سارے علماء نکل آئے, انہوں نے احتجاج کیا, اس ہمارے دیکھا دیکھی. 2 دن بعد اس ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے ملالہ کا سین چلا. ملالہ کو گولی لگی. سوات میں جیو نیوز, ایئر وائی, CNN, BBC, یہاں سے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے فاصلے پہ, ابھی تو سوات 2.5-3 گھنٹے نا, تب 6-7 گھنٹے لگ جاتے تھے, موٹر وے نہیں بنا تھا. 6 گھنٹے کے فاصلے پہ گولی لگنے سے پہلے سارا میڈیا وہاں پہنچا ہوا تھا کہ ملالہ کو آج گولی لگنی ہے. تو یکسر توجہ تبدیل کر دی گئی. یہ اسی طریقے سے جس طرح ممتاز قادری کے جنازے والے دن مصطفیٰ کمال کی سیاسی جماعت لانچ ہوتی ہے اور 3 گھنٹے لائیو کوریج ملتی ہے. ممتاز قادری کا چینم والے دن جب اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے تو ایک دھماکہ لاہور میں ہو جاتا ہے. اس طرح کے سینیریوز کریٹ ہوتے رہتے ہیں. ہم نے دوسرا تیسرا دھرنا دیا 2018 میں ہالینڈ کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف, پھر فرانس کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف, پھر عورت مارچ آئی, اس کا ٹھیک طریقے سے سافٹ ویئر ہم نے اپڈیٹ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بار جو عورت مارچ ہے اس میں وہ کنٹروورسیز نہیں ہے جو 2 سال پہلے ہوا کرتی تھیں. بہت اچھے سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. اب تو فلسطین کا ٹچ بھی آ رہا ہے, اب کشمیر کا ٹچ بھی آ رہا ہے, مطلب عورت مارچ میں. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہم نے جتنے دھرنے دیے, گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوتے, 40% 30% چیزیں گورنمنٹ امپلیمنٹ بھی کر لیتی ہے. 70% چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کی بدنیتی نہیں ہوتی, گورنمنٹ کے اختیار میں ہی نہیں ہوتا. ایک بندہ, اس کے بیوی بچے اگر ملک سے باہر کسی ملک میں پڑھ رہے ہیں, کیا وہ بندہ اس ملک کے خلاف کسی قرارداد پہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟
کیا بندہ جس کے کاروبار ہی اس ملک میں چل رہے ہیں, جس کے سٹیکس ان ممالک کے ساتھ ہیں, کیا وہ بندہ ان ممالک کے خلاف کی فیصلہ لے سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور آگے جب آپ کو پتہ ہے آنا ہی ان کی اولادوں نے, جب میاں صاحب پاکستان تشریف لاتے ہیں اور سینکڑوں لوگ سٹیج پہ موجود ہوتے ہیں مینار پاکستان کے, لیکن صرف بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب اور بڑے میاں صاحب کی بیٹی اور چھوٹے میاں صاحب کا بیٹا حمزہ, مریم, نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ پانچواں بندہ کوئی نہیں ہوتا جو سٹیج پہ عوام کو ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے. می اینڈ مائی فیملی. جب آپ کو پتہ ہے آگے انہی کی اولادوں نے آنا ہے, آگے زرداری کی اولاد نے آنا ہے, تو پھر آپ یہ کب تک دھرنے دیں گے؟ کب تک یہ فکری باتیں کریں گے؟ کب تک احتجاج کریں گے؟ کب تک واویلا مچائیں گے, شور مچائیں گے؟ کب تک؟ ہم نے کہا پالیٹکس میں آئیں. If you want to change the system, there are two ways. Number one, the way from which system was changed in Iran, in Libya, in Afghanistan, in Cuba, in Africa. And number two, if you want to change the system, get into it, reach to the top, and then you could be able to change the entire system. We have chosen the second path. Although I'm in favor of the first one, but in a country like Pakistan, آپ کے پاس وہاں تمام ممالک جہاں جہاں انقلاب ہے وہاں اسکول آف تھاٹ, وہاں زبان ہے, وہاں مذہب ایک تھا. یہاں ہر 20 کلومیٹر بعد ہمارا اسکول آف تھاٹ چینج ہو جاتا ہے, یہاں ہمارا امام چینج ہو جاتا ہے, یہاں ہمارا مسلک چینج ہو جاتا ہے, یہاں ہماری زبان چینج ہو جاتی ہے, ہمارا کلچر, نارمس, ٹریڈیشنس چینج ہو جاتے ہیں. یہاں کسی ایک کے پیچھے پوری قوم چلنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کو سسٹم کے اندر گھسنا ہے. جس طرح قائد اعظم تھے, قائد اعظم کے پیچھے شبیر احمد عثمانی صاحب جیسی شخصیت, دیوبند کا ایک بہت بڑا نام تھا, انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا. بریلوی اسکول آف تھاٹ کا سب سے بڑا نام اس دور کا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب, پیر صاحب پگاڑا جیسے لوگ, وہ ان کے ساتھ تھے. اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ان کے ساتھ تھا, اہل تشیع اسکول آف تھاٹ ان کے ساتھ تھا. مطلب ایک ایسی شخصیت جس کے پیچھے ہر اسکول آف تھاٹ چلنے کو تیار تھا. نواب وڈیرا جاگیردار بھی تھا, کسان مزدور ہاری بھی تھا, اور کردار کیا تھا کہ وہ انگریزی میں تقریر کرے اور پنجاب کا کسان جو ہے وہ تالیاں بجا رہا ہو جس کو اردو بھی نہ آتی ہو. لوگ پوچھے بھائی یہ سمجھ آ رہی ہے تمہیں تو اردو بھی نہیں آتی. کہتے یہ تو نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے, یہ پتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. تو آپ نے پولیٹیکل سٹرگل, میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ جب تک ایک پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے پارلیمان میں نہیں پہنچ جاتے, آپ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. آپ صرف نعرے لگا سکتے ہیں. ہم نے پھر اس پولیٹیکل سٹرگل کی طرف, ہاں میں سمجھتا ہوں آپ کا کیا اگلا سوال ہوگا کہ کیا اسٹرگل کے ذریعے کام ہو سکتا ہے, کیا آپ کو اسمبلی میں آنے دیا جائے گا. ہم جانتے ہیں بھائی, سیاست میں آنے سے پہلے ہم جان گئے تھے کہ ڈاکٹر ایکیو خان کا کیا مستقبل تھا. سیاست میں آنے سے پہلے ہم جان گئے تھے کہ حسین شہید سہروردی کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان جیسے لوگوں کو غدار پاکستان کہا گیا تھا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن مغربی مشرقی پاکستان میں جیت گئی تھی, ہم نے ہروا دیا تھا. ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کے اس کو نسبت دی گئی تھی محترمہ فاطمہ جناح سے کہ ان کا انتخابی نشان لالٹین تھا. ہم یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے دو رستے ہیں پھر بھی کہ کیا آپ رو رہے ہیں, چیخیں اور مایوس ہو کے بیٹھ جائیں علامہ عنایت اللہ مشرقی کی طرح. میرے رول ماڈلز میں سے علامہ مشرقی ہیں, لیکن میں مایوس نہیں ہوں گا. دوسرا رستہ ہے جد و جہد کا, جہد مسلسل کا. ہم نے جہد مسلسل کو چنا ہے. ہم نے اب بیلچے اٹھائے. اور منظر بھوپالی کیا کہتا ہے کہ اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا ڈالو, ظلم کرنے والوں کی کرسیاں جلا ڈالو, در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے چنگل میں, بیلچے اٹھا لو, بیلچے اٹھا لو, ڈگریاں جلا ڈالو. تو جو باتیں اس وقت علامہ عنایت اللہ المشرقی جو سوچ لے کے آئے تھے, جو سوچ آج سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح لے کے آئی تھیں, جو سوچ آج سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے تھے, جو سوچ آج سے پہلے اقبال رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے تھے, میں سمجھتا ہوں سوچ کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ ایک پولیٹیکل جد و جہد کر رہے ہیں. وداؤٹ پولیٹیکل جد و جہد ہم صرف نعرہ لگا سکتے ہیں, ریلیاں نکال سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا کیا حال ہے آج. پی ٹی آئی آج جب سے وہ اسمبلی سے باہر گئی ہے اس کا بیانیہ تو بن گیا, پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن میں کیا کر سکی ہے؟ دے آر انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ. تو پارلیمان سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. پارلیمان میں آپ کو جانا پڑے گا, ریزولوشنز آپ کو لانی پڑیں گے. اچھا شہیر بھائی, یہ ڈسکشن تو وہ بڑا ایک ہاٹ ٹاپک کی طرف اب آپ لے کے جا رہے ہیں. میں نے سوال کچھ اور کر رہے تھے, لیکن جو کہ آپ نے باتیں کچھ ایسی کھل کے کی تو سوالات بھی اب میں کھل کے کروں گا. آپ جیسی پرسنالٹی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ نے 2-3 دفعہ ان پارٹیز
کہ کچھ لوگوں کی تعریفیں کی جن کے آل دو آپ نظریاتی طور پہ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ہر جماعت میں نظریاتی لوگ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کی پرسنالٹی میں نے دیکھا ذرا آپ نے یہ کھل کے سچ کو ایڈمٹ کیا. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں شہیر بھائی کہ ہماری جو الیکشنز ہیں اور جو طاقتیں ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ آپ جیسے لوگوں کو آپ نے اس کا جواب تو دیا، وہ آنے نہیں دیں گی. لیکن چونکہ جد و جہد ایک مسلسل ایک یہ آپ نے کہا کہ ایک مشن ہے، تو آپ کی جماعت یا دستور میں کوئی اس حوالے سے بھی آپ نے فیوچر میں کام سوچا ہے کہ ہر دفعہ جو الیکشنز میں جھاڑو پھرتا ہے اس حوالے سے بھی اویئرنیس والا معاملہ کیا جائے، یا آنے والے وقت میں کم سے کم اس چیز کے آگے جو ہے باڑ لگائی جائے؟ کیونکہ ہم تو پچھلے کوئی 10-15 سال سے دیکھتے ہیں کہ الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز ڈے کو قوم کا اربور پہ ضائع بھی ہوتا ہے اور رات کو پھر رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے اور صبح کچھ اور ہوتا ہے. میں بہت پر امید ہوں جی. اچھا، آج سے پہلے جو سیاستدان تھے، کیا آج کے ینگ پولیٹیشنز اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں. اسی طریقے سے مستقبل کے اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ بھی پرانے بابوں والی سوچ نہیں رکھتے. اللہ کرے ایسا ہو. اور ہوگا ایسا، اور ایسا ہو رہا ہے. وہ محب وطن ہے، تھے بابے بھی محب وطن، کمپرومائزڈ ہو گئے حالات کے ذریعے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یار ہمیں اپنی ملک کی سٹیک پہلے بچانی ہے. بدنیت وہ بھی شاید نہ ہو، لیکن شاید کئی ڈرپوک بابے گزرے ہیں. اب جو کریم آ رہی ہے وہ ڈرپوک نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بیوروکریسی میں بھی کئی ایسے ینگ بیوروکریٹس آ رہے ہیں جو زبردست قسم کے محب وطن لوگ ہیں. حرام نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیں گے، ایسے لوگ ہیں. جوڈیشری میں بھی ایسے ججز، KPK کے ججز کو دیکھ لیں، آہستہ آہستہ آپ انقلاب دیکھ رہے ہیں، وہ انڈر پریشر نہیں آ رہے. تو وہی بات ہے سر، یا مایوس ہو کے بیٹھ جائیں یا جد و جہد کریں. اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے، آپ کو نہ دے آپ کی آنے والی نسلوں کو دے دے گا. آپ آج جد و جہد کریں گا آزاد اور خود مختار. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کی سٹرگل کب سے سٹارٹ ہوئی. 1947 میں ہمیں ملا نا. سٹرگل تو 1857 کی جنگ آزادی سے آغاز ہو چکا تھا. بالکل دو قومی نظریہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انکلکیٹ کر دیا گیا تھا. 1857 کی جنگ آزادی کیا ہم جیتے یا ہارے؟ ہار گئے. 1920 کی تحریک خلافت ہم جیتے یا ہارے؟ ہار گئے. غازی علم الدین شہید کا کیس ہم جیتے یا ہارے؟ ہار گئے. اس جنگ آزادی میں جن لوگوں نے، علماء نے جہاد کے فتوے دیے تھے جامعہ مسجد جہد دہلی سے، ان کو توپوں کے آگے باندھ کے ان کے جسم کے پٹخچے اڑا دیے گئے. ہوا ایسے. ان کے علامہ کفایت علی کافی جیسے لوگوں کے جو اس دور کے سب سے بزرگ عالم دین تھے، ان کے جسم کے کپڑے اتار کے کوئلے والی استریاں پھیری گئیں ان کے جسم پہ، اور پھر وہ جو چمڑی اتر گئی اس پہ نمک ڈال کے پھر استریاں پھیری گئیں. لیکن کیا انہوں نے جد و جہد سے توبہ کی؟ نہیں کی. ان کے there is no U-turn in Islam. تو پھر آگے آ جائیں. غازی علم الدین کا کیس بھی ہم ہار گئے، لیکن ایک لاوا پک رہا تھا لوگوں میں، and they were waiting for the right time. اور مسٹر جناح نے وہ پازیٹیولی یوٹیلائز کر دیا. اچھا، بیچ میں عنایت اللہ المشرقی کی اسٹرگل بھی. 20 مارچ کو 1940 کو منٹو پارک میں علامہ مشرقی کا خطاب تھا اور وہ گرفتار ہو گئے. قائد اعظم نے موقع پہ چوکا مارا. 23 مارچ کو مسلم لیگ کا جلسہ رکھ دیا جس میں مسلم لیگ کی عوام بھی آ گئی، عنایت اللہ المشرقی کی عوام بھی آ گئی. مسلم لیگ کی عوام تھوڑی سی ماڈریٹ تھی، مشرقی صاحب کی عوام بڑی دبنگ قسم کی عوام تھی. وہ دوسری بات سنتے نہیں تھے، ڈپلومیسی پہ بلیو نہیں کرتے تھے. وہ سارے آئے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے اس کے کہ 2 قسم کی تقریریں کر سکتے تھے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جلو جلاؤ، مارو مارو یا مر جاؤ اور جد و جہد. انہوں نے کہا نہیں. وہ لوگوں کو پورے بر صغیر سے بلا کے آدھی تقریر تو انگریزی میں کر گئے کہ یار چیکو سلواکیہ میں 2 اسکول آف تھاٹ تھے، ان کے آپس میں اختلاف تھا، وہ نہیں آپس میں رہ سکے. 2 اسکول آف تھاٹ تھے ایک ہی مذہب کے، نہیں رہ سکے تو ریاستیں الگ ہوگی. یہاں تو بھائی جان جس کو تم بھگوان مانتے ہو اسے جب تک میں ذبح نہ کروں میری عید نہیں ہوتی. تو یہاں تو ساری زندگی یہ فتنہ فساد رہے گا. لہٰذا دیر شوڈ بی اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمز ان دا سب کانٹیننٹ. وہ دیوار کے پیچھے بیٹھے اس انگریز کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے کنونس کر لیا کہ کل کو تم تو یہاں سے تشریف لے جاؤ گے لیکن آنے والی نسلیں تمہیں بدوائیں دیتی رہیں گی. پوری دنیا میں جب جب بر صغیر ہندوستان میں جب دنگے فساد ہوں گے تو لوگ کہیں گے انگریز یہ فساد برپا کر کے گئے. تو لاجیکل گراؤنڈز پر جو رول انہوں نے پلے کیا. اب آپ یہ دیکھیں 90 سال کی طویل جدوجہد، 1857 سے لے کے 1947 تک ناکام ہوتے 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 مسلم لیگ پہلے الیکشن میں 1939 میں بری طرح ناکام. مسلم اکثریتی علاقوں کے لوگوں نے کانگریس کو اٹھ کے ووٹ دے دیا ابوالکلام آزاد صاحب کے کہنے پہ. انہوں نے کہا جناح کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمیں تقسیم کر رہا ہے، ہم اکھنڈ بھارت پہ یہ یقین کرتے ہیں. مسلمانوں نے کہا، قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے. وہ 6 سال 1939 سے 1945 تک جب رگڑا کھایا مسلمانوں نے، انہوں نے کہا نہیں یار جناح درست تھا.
پھر 46 کے انتخاب 46 کے غالباً 45 46 کے انتخابات میں مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلم لیگ 100% سیٹیں نکال گئی، بنگال میں بھی اور ہمارے اس پاکستان کے علاقے میں بھی پاکستان بن گیا ایک جہد مسلسل کا نام ہے. کیا سر سید جس نے 2 قومی نظریہ دیکھا، اعلیٰ حضرت جس نے 2 قومی نظریہ دیکھا، مجدد الف ثانی جس نے 2 قومی نظریہ دیکھا، کیا ان لوگوں نے پاکستان دیکھا؟ نہیں دیکھا. نظریہ دینے والے وہ لوگ تھے، علامہ کفایت علی کافی جیسے لوگ تھے. کیا پاکستان دیکھا؟ نہیں دیکھا. ان کی نسلوں نے دیکھا ہے. تو ہم اگر آج جدوجہد کرتے ہیں تو ہم نہ صحیح ہمارے آنے والی نسلیں خود مختار پاکستان ضرور دیکھیں گی سر، جو اپنے فیصلے خود کرے گا. جدوجہد کرنی ہے، آپ اپنی فیلڈ میں کر رہے ہیں، ہم اپنی فیلڈ میں کر رہے ہیں، مسٹر ایکس وائی زی اپنی فیلڈ میں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان ہم دیکھیں گے. یہ تو جہد مسلسل ہے. ہم نے ایک سوچ، ایک تھاٹ پرووک کرنی ہے، اس کا صلہ شاید آنے والی نسلیں دیکھیں. اچھا شہیر بھائی، یہ تو چلیں ڈسکشن ہوئی کہ آپ نے اپنے نظریات اور اپنا جو موقف ہے، ایک اسی میں ایڈ اپ کروں، جو خواب نور الدین زنگی لے کے فوت ہو گئے، نہیں پورا کر سکے، وہ ایوبی نے آ کے پورا کر دیا القدس والا. ان کے والد والدہ کی آپ اگر ہسٹری کو دیکھیں ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ساری زندگی یہ سوچا تھا کہ ایسے شخص سے شادی کروں گا یا ایسی عورت سے شادی کروں گا. مطلب والد یہ سوچتے تھے اور والدہ بھی یہ سوچتی تھی کہ بیٹا جو پیدا ہوگا وہ القدس کو فتح کرے گا. پھر ساری زندگی جو زنگی نے ایک وہ ممبر بنا کے رکھا ہوا تھا، وہ لگانے والے ایوبی تھے. ان کی فوج کے ایک چھوٹے سے سپاہی تھے، بعد میں وہ سلطنت کے چیف آف آرمی اسٹاف بنے. تو اللہ جس سے کام لیا، اللہ نے ترکوں سے وہ کام لیا جو عربوں سے یا ہم لوگوں سے نہیں لے سکے ارطغرل کی صورت میں. بے شک. اچھا یہ تو شہیر بھائی چلے، جنہوں نے آپ کو فرسٹ ٹائم سنا ہوگا ہمارے پلیٹ فارم سے، ان کے سامنے آپ کے نظریات یا آپ کا مینیفیسٹو کھل کے بیان کیا آپ نے. اب تھوڑا چلتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کی طرف. اب آپ جن اکابر کا یا اسلاف کا نام لے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں یا ان کی تحریکات یا ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو خون جو ہے نا وہ بڑی گرمی مارتے اور جوش مارتے. لیکن آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ ان کے نام پہ جو لوگ جو ہیں وہ پیسے کھا رہے ہیں، چندے لے رہے ہیں؟ اب کے علماء کی بات کر رہا ہوں. ابھی میڈیا چینلز پہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 2-2 گھنٹے کے مناظرے ہو رہے ہیں، اور اینکرز بھی اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یا ریٹنگز بڑھانے کے لیے ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں. ادھر یہ مناظرہ کر رہے ہیں اور ادھر فلسطین میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے بچے، باپ اپنے بچوں کے جو ہیں وہ اٹھا کے شاپرز میں رکھ رہے ہیں. تو آپ اور میرا تو کسی مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ اور ہم جب ان لوگوں کے مشن کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو کیا وجہ کہ ان کے جو آپ کہیں کہ نام نہاد جانشین یا اسی سیٹ اپ کے ساتھ وہی مدارس کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں وہ آہستہ 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 اپنے اسلاف کا جو مانج ہے اسے ہٹتے جا رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کا رول ختم ہو گیا سوسائٹی میں، پازیٹیو رول ہے، لیکن وہ ایک انقلابی سوچ یا وہ جو دین کا تخت پہ لانے والا ایک وہ معاملہ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں. جب چنگیز خان کی فوج بغداد میں آئی نا تو بغداد میں مناظرے چل رہے تھے علماء کے آپس میں کہ سوئی کے ناکے پہ کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں. ایک کہتا تھا 12، دوسرا کہتا تھا 14، اور آپس میں لڑ کے مر رہے تھے. چنگیز نے آگے ایک ہی بار سب کے سر قلم کیا اور اٹھا کے ٹانگا درختوں کے ساتھ. سر یہی کام ہم بھی کرتے رہے تھے. ہم لوگوں کو بھی پھر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ کے نا یہ جنگ آزادی میں ہاتھی کے ساتھ ہمارے علماء، وہ تو بڑے غیرت مند علماء ہوتے تھے نا، جن کے پاؤں ہاتھی کے نیچے باندھے گئے اور چیسٹ کے نیچے سے، بازوؤں کے نیچے اور چیسٹ کے اوپر رسی باندھ کے درخت سے باندھا گیا جاتا تھا. اور جب ہاتھی کو ماری جاتی تھی نا چھڑی، آدھا دھڑ ہاتھی کے ساتھ اور آدھا درخت کے ساتھ لٹکا ہوتا تھا. ہم اگر اپنے ماضی سے سبق سیکھ لیں، ہم آج یہ بغیرتیاں نہ کریں. لیکن یہ ہماری عوام کا مطالبہ ہے کہ آپ چٹ پٹی باتیں کریں، ہم تب آپ کو اپنی محفلوں میں اور اپنی مجلسوں میں بلائیں گے. آپ اپنی اوقات سے بڑھ کے کسی بڑی ہستی کے بارے میں بے ادبی کا خدشہ ظاہر کریں تو ہم تب آپ کو واہ واہ کہیں گے. آپ فرقہ وارانہ آگ لگائیں گے تو آپ کو سنا جائے گا. آپ پیار، محبت، امن و اخوت، یہ یونٹی آف مسلم امہ کی بات کریں گے تو مولوی صاحب آپ بور کر رہے ہیں پبلک کو. تو اس نے تو روزی روٹی کمانی نا سر، اس نے تو سر لگا کے پھر کہنا فلانا بھی کافر ہے، ڈھمکانا بھی کافر ہے. تو جنہوں نے ان کے پیو دادے کو مسلمان کیا تھا وہ بھی کافر ہے. تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے آج خود انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو جو لوگ دین کے نام پہ دھندا کر رہے ہیں، جو لوگ دین کے نام پہ دنگا کر رہے ہیں، جو لوگ دین کے نام پہ امت کو تقسیم کر رہے ہیں، جو لوگ دین کا نام استعمال کر کے سائیکل سے پراڈو پہ آ گئے. اب وہ اقبال نے بڑی زبردست بات کی تھی، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. ہم نے تو صنم پتھر کے بنا لیے اور بیچ رہے. وہ غزنوی اور تھے، ہم اور ہیں.
تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں, قوم نے آہستہ آہستہ مسترد کرنا شروع کر دیا ایسے لوگوں کو. آپ ان کی ویڈیوز کے نیچے کمنٹس دیکھا کریں, جن کو یہ کہتے ہیں نا لبرل ہیں یا جاہل ہیں, یہ اب مسلمان ہیں جو آج ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آج پینٹ شرٹ پہننے والے کے دل میں بھی شاید ہم سے زیادہ اسلام ہے. بے شک. آپ آج چلے جائیں ڈی ایچ اے بیریا کی مسجدوں میں جائیں رات کو, ہم لوگ آج شاید تراویح نہ پڑھ سکتے, لیکن وہ کیا ہے, وہاں پر عورتیں ہمارے پیروں کی مسجدوں سے زیادہ تراویحوں میں پہنچی ہوتی ہیں. اسلام شہروں میں آ چکا ہے. دے آر پریکٹسنگ مسلمس, بٹ صرف ان کو ایک رائٹ پرسن کی تلاش ہے جو ان کے اندر سے اٹھے گا. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں, آپ ٹیپو یا زنگی یا ایوبی جو ہے نا باہر سے نہیں آئے گا, یا آپ میں سے کسی نے اٹھنا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اچھا شہید بھائی, اس الیکشنز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بات کروں یا جو مذہبی جماعتیں تھیں, ان کا کافی حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ صفایا ہوتا نظر آیا ہے. اب یہاں یہ بھی ایک بات جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ آیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس الیکشن میں جو ہے وہ پارلیمنٹ ایسی بنائی جائے کہ وہ بیساکھیوں پہ چلے. اور دوسرا جو مذہبی جماعتوں کا رول ہے, جیسے کوئی اینٹی اسلام کوئی بل آتا ہے یا عقیدہ ختم نبوت پہ یا ناموس رسالت میں, تو وہ پارلیمنٹ میں شور شرابہ مچ جاتا ہے. تو اس بات میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اس میں کوئی صداقت ہے کہ انٹرنیشنل؟ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے سر. مذہبی جماعتوں کا دشمن امریکہ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے مذہبی جماعتیں پریشرائز کرنے کے لیے. جو حکومت بھی انہیں آنکھیں دکھائے اس پہ آپ لیبل لگا دو کہ اینٹی اسلامک ہو گئے, گستاخ ہو گئے, ان کو جناب اتارو. مذہبی جماعتیں اس لیے ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں. ٹھیک دیکھیں, مذہبی جماعتوں کا دشمن سب سے بڑا مذہبی جماعت خود ہے. جماعت اسلامی کا سٹرکچر میں سمجھتا ہوں مذہبی جماعتوں میں سب سے اچھا سٹرکچر رکھنے والی جماعت ہے. جماعت کا دشمن کون ہے؟ پنجاب میں تو بریلوی اورینٹڈ ووٹ ہے, جماعت کو ووٹ نہیں پڑنا. کے پی کے میں کیوں نہیں پڑ رہا؟ کے پی کے میں جے یو آئی سب سے زیادہ سازش کرتی ہے اس کے خلاف کہ یہ تو دیوبندی نہیں ہے, تو مودودی ہیں سارے. اب ایک عام پٹھان بیچارے کو پتہ نہیں کہ مودودی کون ہے. اس نے تفسیر پڑھی ہو تو پھر نا ان کی کہ یار کوئی شخصیت گزری. بالکل ایسی ہے. اسی طریقے سے جے یو آئی کے خلاف اتنا عمران خان پروپیگنڈا نہیں کرتا جتنا سمیع الحق گروپ کرتا ہے. بے شک. یا جتنا وہ سمیع الحق گروپ تو پھر ابھی آپس میں وہ ایک راضی نامہ ہو گئے. آپ کا شیرانی گروپ کرتا ہے بلوچستان والا, وہ کہتا ہے یہ سارے پیسے کھا گئے جمعیت کے. تو مذہبی جماعتوں کا آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ محفل نعت میں بیٹھے ہوئے, ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ, اتنے میں ایک دوسرا پیر آتا ہے اور اس کے 6-7 چیلے اللہ ہو کی گردان لگاتے ہوئے انہیں استقبال کر کے لا رہے ہوتے ہیں. جو اسٹیج پہ بیٹھا ہوا پیر, اس کی شکل پہ 12 بج جاتے ہیں کہ میرا کاروبار ونڈا گیا جناب. پہلے 100 روپے ایک نعت خواں کے اچھے شعر کے صرف مجھے آ کے مرید دیتا تھا نذرانہ. اب جب نعت خواں اچھا شعر پڑے گا تو 50-50 کے 2 نوٹ آئیں گے, ایک مجھے ملے گا, ایک دوسرے پیر کو ملے گا. تو مذہبی جماعتوں کا دشمن مذہبی جماعتیں خود ہیں. کبھی کسی سیاستدان کو دیکھا ہے کسی عالم دین یا کسی پیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ سر یہ آپس میں خود ہی کرتے ہیں. لہٰذا یہ کاروبار ہے, یہ دھندا ہے, اور اس میں جب دھندا ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو اختلاف رائے کی بات ہوتی ہے. ورنہ ایسی ہستیاں بھی گزری تھیں, شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ, قاضی حسین احمد صاحب جیسے لوگ, مفتی محمود صاحب جیسے لوگ, مولانا نیازی صاحب جیسے لوگ, جو ایک دوسرے کا حیا کرتے تھے. جب شاہ احمد نورانی آتے تھے تو قاضی حسین احمد اسٹیج چھوڑ کے ان کو ریسیو کر کے لے کے آتے تھے. مولانا سمیع الحق اس دور میں, مطلب ایک مرتبہ مقام ہوتا ہے. جس طرح امت میں ایک مرتبہ مقام قذافی کا ہوتا تھا, یا صدام کا ہوتا تھا, یاسر عرفات کا ہوتا تھا, بھٹو یا ضیاء کا ہوا کرتا تھا, مہاتیر محمد نیا ابھر رہا تھا اس وقت. تو وہ اب چیزیں نہیں رہی, وہ روایات نہیں رہی. وہ جو اقبال کہتا تھا نا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ناپید ہو چکی ہیں. مذہبی جماعتوں میں آئیڈیالوجی نہیں رہی. مذہبی جماعتیں آج چوکیداروں کو امپریس کرنے کے چکر, بالکل ایسے ہی ہے, وہ آج اپنے آئیڈیالوجی, اپنے جو ٹرمز ٹریڈیشنز ہوتی تھیں اس سے بہت دور جا چکی ہیں. تو جب آپ کسی اور کو شخص کو امپریس کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں تو آپ عوام میں اپنی مقبولیت کھو بیٹھتے ہیں. ہاں جوہلا میں آپ کی مقبولیت ضرور ہوتی ہے. جو بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے تو ہم سیدھا جنت میں چلے جا رہے ہیں, وہ کاش کہ آپ کی تنہائی سے واقف ہوتے ہیں تو انہوں نے جنت خود کمائی ہوتی.
اچھا شہیر بھائی، ابھی جو آپ سے سوال کروں گا نا، میرا اندر سے تو یہ سوال کرتے ہوئے دم سا گھٹ رہا ہے، کیونکہ ہر پوڈ کاسٹ میں یہ سوال ہو رہا ہے، وہ ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ خانہ پوری ہے، لیکن دوسری طرف بھی ضمیر اس چیز کی اجازت بھی نہیں دے رہا کہ اس ٹاپک پہ ڈسکس نہ کیا جائے۔ فلسطین آج مطلب ہم کس کو دیکھیں؟ اپنا تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مانتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم بکھی ننگی قوم ہیں، فائنینشلی ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے۔ عربوں کو کیا ہوا ہے؟ آل دو آپ نے اس پہ کچھ پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ جتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں نا، کھل کے بیان کریں کہ پوری امت کا جب ہم حال دیکھتے ہیں تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ سن من بک من، یا وہ حدیث وہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے بھوکھا سالن کے پیالے کی طرف لپکتا ہے، ایسے یہ کفار تمہاری طرف لپکیں گے۔ تو صحابہ پریشان ہو کے کہتے ہیں شہیر بھائی کہ یا رسول اللہ، ہم تعداد میں اتنے کم ہوں گے، بدر میں تو 313 تھے تو ہم غالب آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن وہن آ جائے گا، موت سے کراہت اور دنیا کی محبت۔ تو آیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ وہن والی حدیث اس ٹائم امت پہ فٹ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ سر اچھا، ہم سارے نا اسلامک ملٹری الائنس بنا کے سارے مسلم کنٹریز اپنے نیشنل ڈیز پہ لکی ایرانی سرکس لگاتی ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، جہاز یوں آ رہا ہے اور یہ فلانا یوں آ کے یوں چلا گیا۔ یار یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا، یہ کس دن کے لیے تھے؟ ہم ساری زندگی مسجد کے خطبوں میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ امت کو اتحاد عطا فرما۔ بھئی قبلہ اول پہ اتحاد نہیں ہو رہا تو کب اتحاد ہوگا؟ اچھا، عراق میں برہنہ کیا گیا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور سٹ سٹینڈ کرائے گئے، اتحاد نہیں ہوا۔ افغانستان میں مدر آف آل بام گر گیا، اتحاد نہیں ہوا۔ باجوڑ کے مدرسے میں 6 سے 12 سال کے 150 بچے شہید قرار دیے گئے ڈرون سٹرائک میں، اور صبح صبح بولا کہ آتنکوادی مار دیے، اتحاد نہیں ہوا۔ لیبیا، لیبنان، سیریا میں تباہی پھیر دی، اتحاد نہیں ہوا۔ اب بیت المقدس قبلہ اول پہ اٹیک ہو گیا ہے، اتحاد نہیں ہو رہا، تو پھر کب اتحاد کرو گے؟ جب مدینہ پہ اٹیک ہوگا، خدا نخواستہ مکہ پہ اٹیک ہوگا، یا اسی پہ لے کے بیٹھے رہو گے کہ نہیں اللہ نے کہا کہ یہ تو حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا؟ کس چیز پہ بیٹھے رہیں گے؟ واٹ آر وی ویٹنگ فور؟ مطلب اس چیز کا حیا کر دیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی تھی انبیاء کی اس مقام پہ، اس چیز کا حیا کر دیں کہ اس طرف رخ کر کے سجدہ کرتے تھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام۔ اچھا، اور کچھ نہیں، پولیٹیکل سینیریو میں ہی اس چیز کا حیا کرتے ہیں جو قائد اعظم نے کہا تھا۔ میں اب اپنوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ چھوڑیں، آپ کہیں جی ہمیں اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان فرسٹ، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کے تو پھر پیو کی مان لو یار، پیو تمہارا ایک گیا ہے کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے اسرائیل، جو عرب ممالک کے قلب میں، سینے میں گھونپا گیا ایک خنجر ہے جسے کبھی بر صغیر کا مسلمان تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور کاکڑ صاحب یہ کہہ دیں کہ جناب کون سی قرآن کی آیت ہے یہ؟ جی میں یہی سوال کرنے لگا تھا کہ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ بھائی ایک جرنیل کے بارے میں بولو تو تمہارے بیوی بچے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ جرنیل قائد اعظم کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے سارے جرنیل قربان ہو جائیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جوتوں سے لگی غبار پہ۔ ایک ایس ایچ او کو بولو تو اگلے دن بچے غائب ہو جاتے ہیں، جرنیل کو بولو تو تمہاری بیگمات غائب ہو جاتی ہیں۔ قائد اعظم کو ایک وزیر اعظم وقت کا اٹھ کے جو مرضی بکواس کرتا رہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جاتا۔ اور وہ وزیر اعظم شہیر بھائی کے جو میرا خیال ہے کونسلر بھی نہ جیت پائے اگر اسے الیکشن میں۔ اور یہ ہم بغض میں نہیں کر رہے، حقائق پر مبنی۔ انوار الحق کاکڑ اپنے زیارت پشین یا ادھر سے کہیں سے بھی کھڑا ہو جائے، پشتون بیلٹ بلوچستان کی جو ہے، اس سے کاکڑ قبیلہ ووٹ نہ دے، پانیزئی قبیلہ ووٹ نہ دے، وہ تھوکے اس پہ کہ تم نے جو یہ بیان دیا ہے،